بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے خصوصی ولاگ یہودیت کی تاریخ کی 10ویں قسط کے ساتھ وجیہ احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ذکر ہے تورات کا، جسے عیسائی اور یہودی دنیا میں تورا بھی کہا جاتا ہے۔ یہود کا ایمان ہے کہ طور پر یہوہ نے، جو اس دور میں اشدائی کہلاتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 قسم کے قوانین سے نوازا۔ ایک وہ وحی تھی جو پتھر کی تختیوں پر لکھ کر عطا ہوئی، اسے تورا شکستب یعنی وحی مکتوبی کہتے ہیں۔ بعد میں ان تختیوں کو حرف بحرف تورا میں نقل کر دیا گیا۔ دوسری وحی جو اگرچہ یکساں اہمیت کی حامل تھی لیکن صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کان میں ڈالی گئی، اسے تورا شبلفہ یعنی وحی لسانی کا نام دیا گیا۔ یہ قوانین مکتوبی قوانین کی خصوصی وضاحت کے لیے تھے کہ یہوہ نے وحی شکستب پر عمل پیرا ہونے کے لیے تحریری احکامات نازل نہیں کیے تھے۔ یہ کام ربیوں کا تھا کہ تورا کے احکامات کی وضاحت کریں اور ان تصریحی قوانین کو بھی مرتب کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان قوانین کا درس حضرت ہارون علیہ السلام کو دیا۔ انہوں نے حضرت یوشع علیہ السلام کو ان کی تعلیم فرمائی۔ یوشع علیہ السلام نے سرداران بنی اسرائیل کو پڑھایا۔ پھر ان کی اولاد کی وساطت سے یہ قوانین عذرا کاتب تک پہنچے۔ عذرا نے کنیسہ عظمیٰ کے ممبروں کو سکھایا۔ 250 برس تک یہ وحی ان ممبران کی اولاد میں محفوظ رہی۔ شمعون عادل المتوفی 300 قبل مسیح اس جماعت کا آخری رکن تھا۔ شمعون سے جماعت سفریم کاتبان وحی نے اور ان کے گروہ تنائم علماء نے سیکھا۔ ان کا زمانہ 70 عیسوی سے 220 عیسوی تک رہا۔ مختصر یہ کہ یہ قوانین 1500 برس تک لکھے نہیں گئے اور بالآخر انہیں مرتب کر کے مصنع کا نام دیا گیا۔ تمام ربیوں کو حکم تھا کہ وہ یہ قوانین حفظ کریں، جن میں یہود کی زندگی کے ہر پہلو کا مطالعہ کیا گیا، اور انہیں اس طور مرتب کیا گیا تھا کہ یہود پوری طرح اپنے مذہب پر کاربند رہ سکے۔ مصنع کی ترتیب کے تھوڑے ہی عرصے بعد یہودی ربیوں کو معلوم ہو گیا کہ قوانین شریعت کے سلسلے میں ان کی وضاحت ناکافی ہے۔ مزید یہ کہ مصنع میں 39 پیشوں کا احاطہ کیا گیا تھا۔ جو نئے پیشے اختیار کیے جانے لگے، ان کے لیے نئی شرائط قوانین کا نفاذ ضروری ہو گیا۔ چنانچہ ربیوں نے ہر پیشے اور ان کی ہر صنف اور ہر شعبے کا جائزہ لیا اور مصنع کے قوانین کو ان پر پھیلانے کے لیے ایسی الٹی سیدھی قلابازیاں لگائیں کہ عقل انسانی دنگ رہ جائے۔ ان نئی توضیحات کو جمرہ کا نام دیا گیا اور ان دونوں کے مجموعے کو تلمود کہا گیا۔ تلمود کے قوانین کو واضح کرنے کے لیے یہودی ربی ایک حکایت بیان کرتے ہیں۔ ایک رومی ربی جمزو کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، تم یہودی جس قانون کے مطالعے میں مصروف ہو، اس کی اصلیت کیا ہے؟ جمزو نے جواب دیا، میں بتاتا ہوں۔ 2 آدمی ایک چھت پر تھے، وہ آتش دان کے راستے نیچے اترے۔ ایک کے منہ پر کالک لگ گئی، دوسرے کا منہ صاف رہا۔ بتاؤ ان میں سے اپنا منہ کون دھوئے گا؟ رومی نے جواب دیا، یہ تو آسان بات ہے، صاف ظاہر ہے کالک والا ہی اپنا منہ دھوئے گا۔ جمزو نے کہا، نہیں، صاف منہ والے نے اپنے دوست کو دیکھا، اس کے منہ پہ کالک لگی تھی، گمان گزرا کہ میرے منہ پر بھی ضرور کالک لگی ہوگی، اس لیے اس نے منہ دھو لیا۔ رومی نے کہا، اچھا تو یہ ہے قانون کا مطالعہ یعنی عقلی استدلال۔ لیکن جمزو نے کہا، بے وقوف آدمی، تم نہیں سمجھے، ٹھہرو میں پھر سمجھاتا ہوں۔ چھت پر 2 آدمی ہیں، وہ آتش دان سے نیچے اترے۔ ایک کے منہ پر کالک لگ جاتی ہے، دوسرے کے منہ پر نہیں، منہ کون دھوئے گا؟ رومی نے جواب دیا، تمہاری وضاحت کے مطابق وہ جس کا منہ صاف تھا۔ جمزو نے کہا، نہیں، ارے بے وقوف، نہیں، دیوار پر آئینہ لگا تھا، کالک والے آدمی نے اس میں اپنا چہرہ دیکھا اور اسے دھو لیا۔ رومی نے کہا، اچھا تو یہ ہے تمہارا مطالعہ قانون یعنی منطقی استدلال۔ لیکن ربی حمزو نے کہا، نہیں بے وقوف، 2 آدمی ایک ہی آتش دان سے نیچے اترے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کے منہ پر کالک لگے اور دوسرا اس سے بالکل بچا رہے؟ ان باتوں سے تم میرا وقت ضائع کر رہے ہو۔ رومی نے کہا، اچھا تو یہ ہے مطالعہ قانون یعنی عام فہم تجزیہ۔ جمزو نے کہا، ارے بے وقوف، یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک کے منہ پر کالک لگے اور دوسرا محفوظ رہے، اس لیے کہ پہلا جب آتش دان سے اترا تو ساری کالک صاف کرتا ہوا آیا، ظاہر ہے دوسرے کے منہ کو کالک کہاں سے لگتی؟ رومی بولا، واہ واہ ربی جمزو، واہ، تو قانون سے مراد واقعات کی تہ تک پہنچنا ہے۔ پھر آخری بار ربی جمزو نے کہا، نہیں، احمق کون ہے جو آتش دان کی ساری کالک ایک ہی مرتبہ صاف کرے؟
ہم تمام حقیقتوں کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو پھر قانون کیا ہے؟ رومی کھسیانہ ہو کر بولا، قانون یہ ہے کہ ہم یہوہ کی نیت جاننے کی پوری کوشش کریں۔ ربی جمزو نے نہایت لجاجت سے جواب دیا، واقعہ یہی ہے کہ دو آدمی ایک چھت پر تھے اور وہ ایک ہی آتش دان سے نیچے اترے۔ پہلا نیچے اترا تو اس پر کالے کا کہیں نشان تک نہ تھا، جبکہ دوسرا بری طرح آلودہ تھا، لیکن دونوں میں سے کسی نے منہ نہیں دھویا۔ کیوں؟ تم مجھ سے یہ پوچھنا تو بھول ہی گئے کہ برتن میں منہ دھونے کو پانی تھا بھی کہ نہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ وہاں پانی ہی نہیں تھا۔ یہ ذہنیت ربیوں کی ہے جو موسوی شریعت کے حافظ و محافظ تھے، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 1500 برس بعد اپنی الہامی کتابوں کو محفوظ کیا۔ غور فرمائیے تو معلوم ہوگا کہ ان 1500 برسوں میں بنی اسرائیل مصری تہذیب اور تمدن کو جان چکے تھے، حالانکہ اس قوم کی سرشت ابتدا میں بھی تاویلات سے بھرپور تھی۔ وہ بھی اسی قوم کے برگزیدہ رہنما تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بار بار خدا کے پاس ایک معمولی سے بچھڑے کی وضاحت اور تشریح کے لیے بھیجا تھا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے بت پرستی شروع کر دی تھی۔ اور پھر جب فرعون ان پر چڑھ دوڑا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل میں عصا مار کر اسے دو نیم کر دیا تھا، تو انہوں نے اپنے قبیلوں کی متوازی عظمت کا واسطہ دے کر 12 راستے تلاش کرنے کو کہا تھا، اور پھر دشمن کی یلغار سے قطع نظر دریا میں کھڑکیاں کھولنے کی درخواست کی تھی تاکہ اپنے دوسرے ساتھیوں پر نظر رکھ سکیں۔ 1500 برس ان روایات پر عمل پیرا ہونے کے سبب اس قوم کا ذہن منفی تعویلات سے اس درجہ بھرپور ہو چکا تھا کہ اب ہر شے میں وہ ہشت پہلو تلاش کرتے اور اپنی مرضی اور مذاق کے مطابق انہیں ڈھال لیتے۔ ان 1500 برسوں میں انہوں نے نئے رنگی افلاک کے ہاتھوں کیا کیا نہ دیکھا، اور ان تجربات سے اپنی ذہنی رسائی کے مطابق کیا کیا مزید نتیجے اخذ نہ کیے۔ 40 برس صحرا میں بھٹکنے کے بعد یہ سبق تو حاصل ہوا کہ اپنے حقوق کی جدوجہد انہیں خود ہی کرنا ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی ریاست قائم کی۔ داؤد و سلیمان علیہ السلام کا زمانہ دیکھا تو بت پرستی، عیاشی اور زمانہ سازی کے مراحل طے کیے۔ جب غلام بنا کر اسیریا، بابل، ایران، یونان اور روم لے جائے گئے تو دنیا کا بیشتر مذہبی، تمدنی، نظری، فکری اور علمی سرمایہ ان کی نظروں سے گزرا۔ مصائب و آلام کے دلفگار کچوکے کھائے، اپنے بچوں اور عزیزوں کے قتل اور معبدوں، گھروں اور کھیتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے اجڑتے دیکھا، لیکن انہیں کسی زمانے میں چین نصیب نہ ہو سکا۔ ہندوستان کے اچھوت اپنی ذلت پر راضی ہو گئے تو برہمنوں نے انہیں زندہ رہنے کا حق دے دیا، لیکن یہود انہیں روشن مستقبل کا تصور سہانے سپنے دکھاتا رہا، جس کی بدولت ہزاروں سال کی تاریکی میں بھی ان کے قدم آگے ہی بڑھتے رہے۔ انہیں ہمیشہ اپنی قوم کی زندگی اور بقا کا خیال ستاتا رہا کہ اسی صورت خداوند خدا کا وعدہ پورا ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اپنی جدوجہد کی بدولت وہ ایسے جماعتی شعور، اجتماعی فکر اور کلی نظر کے حامل ہو گئے کہ دوسری اقوام کے افراد کی ذاتی نشو و نما کے برعکس وہ مذاہب عالم کے نظریات کو اپنی مرضی کے مطابق توڑنے، موڑنے اور رنگ دینے لگے، اور اپنے گریبان میں جھانکے بغیر سائنسی دریافتوں اور ایجادوں کے بلبوتے پر ساری دنیا کے افکار و نظریات کا مذاق اڑانے لگے۔ آگے چل کر ہم ان خیالات کی تفصیل کی تصدیق یا توثیق کریں گے۔ فی الحال اس پس منظر کی روشنی میں ہم ان الہامی کتابوں کا جائزہ لیں گے جن کی بنیاد پر یہود کا مذہب قائم ہے۔ علماء یہود نے عہد عتیق میں 24 کتابوں کے 3 سلسلوں کا شمار کیا ہے: تکوین یا پیدائش، جینیسس، خروج، ایگزوڈس، احبار اور عادات، نمبرز، توریت مثنیٰ وغیرہ۔ پہلی 4 کتابیں 300 قبل مسیح کے لگ بھگ مرتب کی گئیں۔ دوسری مرتبہ ان کتابوں کو، جن میں بنیم، جن میں یوشع قضاء، مومیل اول، دوم ملکوک اول، دوم یشیاہ، حزقیل اور 12 چھوٹے پیغمبر شامل ہیں۔ سلسلہ سوم کتبیم، ان میں زبور، امثال، سلیمان، ایوب علیہ السلام، رعوت، نوحہ، یرمیاہ، واعظ، اسنیز، دانیال، عذرا، نمیاہ، ایام اول و دوم شامل ہیں۔ ان 3 سلسلوں کے علاوہ بھی چند کتابیں تھیں جن کے حوالے عہد عتیق میں پائے جاتے ہیں، لیکن اب وہ معدوم ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سے بنی اسرائیل کو مصری فرعونہ سے نجات دلائی، وہ مسلسل کشمکش کا شکار رہے۔ چنانچہ سب سے پہلے ہیکل یعنی ہیکل سلیمانی کی تعمیر بھی 400 سال بعد عمل میں آئی۔ ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور سے تختیاں لے کر اپنی قوم میں پہنچے تو وہ سونے کے بچھڑے کو پوجتی ہوئی پائی گئی۔ چنانچہ غضب آلود ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں زمین پر پٹخ دیا اور وہ ٹوٹ گئیں۔ ان تختیوں پر خدا نے اپنی انگلی سے لکھا تھا۔ خروج 31 اور 18۔ سوال یہ ہے کہ وہ تختیاں جنہیں خداوند خدا نے اپنے احکامات کے ثبوت کے طور پر عطا کیا تھا، جن پر اس نے اپنی انگلی سے لکھا تھا اور جن کی حفاظت یقیناً اس نے اپنے ذمے لے رکھی تھی، یوں کس طرح مفقود ہو گئیں کہ ان کا حوالہ بھی پھر کسی کتاب اور کسی نبی کے گمان میں نہیں آتا، اور وہ قوم جو ان تختیوں اور بے شمار نبیوں کے احکام کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خود ساختہ بتوں کو اس طرح پوجتی ہے کہ خداوند خدا جل بھن کر ان پر دوسری قومیں مسلط کر دیتا ہے، وہ خود ان تختیوں ہی کی حفاظت کیوں نہیں کرتی؟ یہ بات ناقابل فہم حد تک حیران کن ہے۔ اگر آج یہ الواح محفوظ ہوتی تو یہود ان کو شہادت کے طور پر پیش کرتے اور شریعت موسوی کی تصدیق سے مذاہب عالم کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتے۔ وہ قوم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب کی لکڑی، ان کے کانٹوں کے تاج کے ٹکڑے اور اپنے بے شمار مقدس رہنماؤں کی ہڈیاں تک محفوظ کر لیتی ہے، یہوہ کی اس عظمت کے ثبوت کو پرے کاہ سے کمتر سمجھ کر نابود کر دیتی ہے، حالانکہ اس سے بھی قدیم تر اہرام، کتبے، سکے اور دوسرے نوادرات آج بھی ہمارے سامنے ہیں اور اپنے اپنے ادوار کی داستانیں زبان حال سے بیان کر رہے ہیں۔ حمورابی کے کتبے آج بھی بابل کی تہذیب و عظمت کے گواہ ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی 500 سال پہلے کا حکمران ہے، لیکن خدا کے دین کے یہ ثبوت ہزاروں نبیوں بلکہ جلیل القدر نبیوں کے نزدیک اس قدر بھی اہم نہ تھے کہ انہیں صحرائے سینا سے اٹھا کر محفوظ کر لیا جاتا۔ یہودی تاریخ اس ہیکل رواں اور صندوق کو تو ہیکل سلیمان میں منتقل کرنے کی خبر دیتی ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے اسبات کے آگے چلتا تھا، لیکن الواح کے بارے میں گنگ ہے، جو موسیٰ کی نہیں خدا کی عطا کردہ تھی اور بنی اسرائیل کے لیے بنیادی پتھر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ بات یقیناً ایک عام فہم انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ جو قوم اتنی مقدس نشانیوں کا ذکر کر کے انہیں معدوم کر دیتی ہے، جن کی تصدیق کسی اور ذریعے سے نہیں ہو سکتی، اپنی دیگر کوائف کے بارے میں کہاں تک مصدقہ ہو سکتی ہے، کہاں تک سچ بول سکتی ہے؟ اسفار خمسہ یا خمیس موسیٰ کے بارے میں انسائکلوپیڈیا بیبلیکا کا مطالعہ بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ انسائکلوپیڈیا 4 جلدوں میں شائع کیا گیا تھا۔ اس کے مرتبین کی طویل فہرست میں عیسائیت کے تمام تر قابل ذکر علماء اور ایڈنبرا، آکسفورڈ، گلاسکو، ڈبلن، نارتھ ویلز اور لندن کی یونیورسٹیوں میں عہد عتیق اور عبرانی کے اساتذہ شامل ہیں۔ ان کے علاوہ ڈین آف ویسٹ منسٹر کا بھی نام اس فہرست میں نمایاں ہے، جو اس تحقیقی اشاعت کی معتبری میں مزید اضافے کا باعث ہے۔ انبیاء جو یہودی کتابوں کے مرکزی کردار ہیں، ان کتابوں کے مطابق، اس انسائکلوپیڈیا کے مطابق محض روایتی، قیاس اور خیالی ہیں۔ ان میں شاید ہی کوئی صداقت ہو، اگر ہو بھی تو کتنی، اس کا اندازہ شاید کبھی نہ لگایا جا سکے۔ انہیں حقیقی ماننے سے تاریخ سرے سے منکر ہے، نہ وہ اس کی تائید کرتی ہے۔ فلاڈیلفیا کے بابلی ادب کے پروفیسر ڈاکٹر پیٹرس نے بابل کی مہم کے بعد ایک کتاب لکھی، یہود کے ابتدائی دور کی کہانی، تاریخی پس منظر، The Early Hebrew Story, Its Historical Background، جس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، حتیٰ کہ حضرت یوسف علیہ السلام تک کی شخصیتیں محض قیاسی ہیں، لیکن ان کی روایت تقدس کے لبادوں میں اس طرح لپٹی ہوئی ہے کہ ہم انہیں چھو نہیں سکتے۔ یہ تکوین 7ویں صدی قبل مسیح میں لکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے، جس میں بعد میں کچھ اور اضافہ ہوا۔ اس کا سرچشمہ وہ روایات ہیں جو کسی اور وسیلے سے ہم تک نہیں پہنچی۔ طوفان نوح کی یہودی کہانی بھی کسی بابلی داستان سے اخذ شدہ معلوم ہوتی ہے۔ کتاب خروج کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ محض ڈھکوسلوں اور کہاوتوں کا مرقع ہے، جسے مدتوں تاریخ سمجھا جاتا رہا۔ مصدقہ تاریخ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور خوارق کو سچ سمجھنے کے لیے کوئی مواد بہم نہیں پہنچاتی، نہ یہ ثابت کرتی ہے کہ مصر میں پہلوٹی کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور نہ ہی کوئی فرعون بحیرہ احمر میں ڈوب کر مرا تھا۔ خود موسیٰ کا تاریخی کردار بھی ثابت نہیں ہوتا۔ یہ بھی مشتبہ ہے کہ یہ نام
کسی فرد کا تھا یا قبیلے کا۔ 10 احکامات کی ابتدا بھی محض روایتی ہے، ہو سکتا ہے کہ انہیں بھی 7ویں صدی قبل مسیح میں مرتب کیا گیا ہو، کیونکہ تمام نقاد اس بات پر متفق ہیں کہ یہود ابتدا میں توحید پرست نہ تھے، دیوی دیوتاؤں کے پرستار تھے اور ان کا کردار اخلاقی طور پر نہایت پست تھا۔ احبار اس کتاب کے بارے میں ہر طرح کی شہادت یہی ثابت کرتی ہے کہ یہ کتاب 1500 قبل مسیح کے بجائے 7ویں صدی قبل مسیح میں اپنی اصلی صورت میں لکھی گئی۔ قدیم نسخے میں بے شمار رد و بدل اور الحاقات کے بعد یہ کتاب اپنی موجودہ شکل تک پہنچی۔ اصل میں شاید یہ ایک لمبی تقریر تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب تھی اور جسے جوشیہ کے زمانے میں ہیکل سلیمان کے ایک گوشے میں پڑا ہوا پایا گیا، لیکن اس دفینے میں بھی بہت سے اضافے کیے گئے۔ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ یہ کتاب 800 سال تک ہیکل میں دفن پڑی رہی۔ کیا یہ قرین قیاس نہیں کہ اسے ان لوگوں نے چھپایا اور وقت آنے پر ڈھونڈ نکالا جو یہ سمجھتے تھے کہ مذہبی اصلاحات کا وقت آن پہنچا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب ایک مقدس دھوکہ ہے۔ زبور کے بارے میں یہ لکھا گیا کہ یہ دلچسپ فریب خیال کے تمام نغمات حضرت داؤد علیہ السلام نے لکھے قطعی طور پر بے نقاب ہو چکا ہے، حالانکہ انہیں ایسی شخصیت سے منسوب کرنے کی بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آتی جو شرافت کے کسی پیمانے پر پوری نہیں اترتی۔ شاید ہمارا یہ شبہ صحیح ہو کہ زبور میں ایک بھی نغمہ داؤد علیہ السلام کا نہیں ہے۔ کتاب ایوب، اس میں کوئی تحریری اکائی نہیں پائی جاتی، اس میں کوئی ایک مقصد پا لینا ناممکن ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب رفتہ رفتہ اور عہد با عہد لکھی گئی ہے، شاید اسی لیے یہ ایک کتاب نہیں بلکہ ورق ورق در ورق تحریر ہے۔ کتاب یونس ایک روایت ہے جو بالیقین یہود کے انخلاء بابل کے بعد لکھی گئی۔ یہ بات کٹر یہودی ربی مانتے بھی ہیں کہ یہ داستان پریوں کی ہے۔ کتاب عیسیاہ ایک عظیم تصنیف جس میں بہت سے مصنفین کی عرقریزی شامل ہے۔ کتاب دانیال، مدتوں یہ خیال کیا جاتا رہا کہ عہد عتیق کی کتبین میں سے سب سے زیادہ پیغمبرانہ صداقتیں اسی کتاب میں پائی جاتے ہیں اور اس میں وحی کا ہاتھ واضح طور پر نظر آتا ہے، لیکن اب یہ تحقیق پائے ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ اسے سلیوسی حکمران انتوکس اپیفینس کے زمانے میں لکھا گیا، جسے یہود نیرو کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ گویا یہ کتاب تقریباً 200 قبل مسیح میں تحریر ہوئی۔ البتہ اس کتاب کے انداز تحریر سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آنے والے واقعات کی پیشگوئی کی جا رہی ہو، حالانکہ ان واقعات کو پیش آئے صدیاں بیت چکی تھیں۔ پھر ان واقعات کی تاریخی حیثیت کو بھی اس طور مسخ کر دیا گیا کہ آج کے مورخ یہودی قوم اور ان کے نبیوں کے بارے میں ہر طرح کی قیاس آرائی کرنے پر مجبور ہیں۔ گمان گزرتا ہے کہ دانیال نام کی شخصیت تھی ہی نہیں اور یہودی قصہ گویوں نے اس نام کے گرد وہ افسانے تراشے ہیں کہ جنوں بھوتوں کے قصے بھی ان کے آگے ماند پڑ گئے ہیں۔ گویا اس کتاب کو یہودی مذہب میں وہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے جو اردو داستان میں داستان امیر حمزہ کو ملا۔ کینن چوون کا خیال ہے کہ بالکلیہ نبی اپنے ہی دور کے گناہوں کو دھو کر یہود کو آخری نجات کی بشارت دیتے ہیں اور جہاں تک ان کی نگاہ کام کرتی ہے دیکھ کر ایک ایسا فیصلہ دیتے ہیں جس سے ان کی قوم اپنے دور کی مصیبتوں کو بھول جائے اور اپنی موجودہ پریشانیوں کو خندہ پیشانی سے قبول کر لے۔ مثلاً عیسیاہ کے خیال میں آخری مصیبت اسوریہ کا حملہ تھا۔ یرمیاہ کے نزدیک نجات سے مراد خروج بابل کے بعد یروشلم کی بحالی تھی۔ دانیال نے یونانی سلطنت کی تباہی کو یہود کی سربلندی کا پیش خیمہ بنایا تھا۔ اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہود کا نزول مسیح پر ایمان بھی بابل کے اندوہگین دور کی پیداوار ہے کہ اس خوش آئند عقیدے کے بغیر ان کے دوسرے عقائد کا وجود ہی خطرے میں تھا۔ ان مقدس کتابوں کے الہامی ہونے کے بارے میں ہمیں کوئی فیصلہ دینے کی ضرورت نہیں۔ قرآن حکیم آج سے 1400 برس پہلے ہی ان کی قلعی کھول چکا ہے۔ بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں اور پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت۔ سورہ بقرہ آیت 78۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 1400 برس کے بعد جب یہودی راہب اپنی کتابیں مرتب کرنے لگے تو ان کا تصور یہوہ پوری طرح واضح تھا۔ اب وہ دوسرے خداؤں کو ماننے کی ضرورت سے بے نیاز تھے، چنانچہ ان کی کتاب میں شرک کے لیے اب کوئی گنجائش نہ تھی۔ انداز تحریر میں ان کی شاعرانہ صلاحیتیں اور زبان و بیان کی قدرت
حیرت انگیز اور باکمال تھی۔ اپنی جمعیت کو مرتب کرنے کے لیے انہوں نے پیمبرانہ شعلہ نوائی اور آفاقی نغمگی سے کام لیا۔ اپنی قومی تقدیس اور اپنے عظیم مستقبل کی رعایت سے انہوں نے اپنی قوم کو پھر عذاب، پھر قیامت، پھر انتشار اور پھر اذیت سے گزرنا اور فتح پانے کا راز بتایا کہ اصل حقیقت قوم ہی ہے اور فرد واحد کوئی چیز نہیں۔ فرد کا قوم پر قربان ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اسے قربان ہوتے ہی نئی زندگی عطا ہو جاتی ہے، ابدی زندگی، اور وہ خداوند خدا کی بادشاہت میں شریک ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان کتابوں کو الہامی کے بجائے خانہ ساز جانتے ہوئے بھی ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ انہوں نے یہودی قوم کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دیا اور فریب الہام پر اتنا فریفتہ کر دیا کہ وہ آگ اور خون کے ہر سیلاب سے ہنس کر گزرنے کے قابل ہو گئے۔ انسائکلوپیڈیا آف بیبلیکا کے علماء کی تشویش بالکل درست ہے۔ عام طور پر لوگ تورات سے مراد بائبل کے پرانے عہد نامے کی ابتدائی 5 کتابیں اور انجیل سے مراد نئے عہد نامے کی 4 مشہور انجیلیں لے لیتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ الجھن پیش آتی ہے کہ کیا فی الواقع یہ کتابیں کلام الہی ہیں، اور کیا واقعی قرآن ان سب باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو ان میں درج ہیں؟ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ تورات بائبل کی پہلی 5 کتابوں کا نام نہیں، بلکہ وہ ان کے اندر مندرج ہے، اور انجیل نئے عہد نامے کی اناجیل اربع کا نام نہیں، بلکہ وہ ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ دراصل تورات سے مراد وہ احکام ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے لے کر ان کی وفات تک تقریباً 40 سال کے دوران ان پر نازل ہوئے۔ ان میں سے 10 احکام تو وہ تھے جو اللہ تعالیٰ نے پتھر کی لوحوں پر کندہ کر کے انہیں دے دیے تھے۔ باقی ماندہ احکام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکھوا کر اس کی 12 نقلیں بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو دے دی تھیں، اور ایک نقل بنی لاوی کے حوالے کی تھی تاکہ وہ اس کی حفاظت کریں۔ اس کتاب کا نام تورات تھا۔ یہ ایک مستقل کتاب کی حیثیت سے بیت المقدس کی پہلی تباہی کے وقت تک محفوظ تھی۔ اس کی ایک کاپی جو بنی لادی کے حوالے کی گئی تھی، پتھر کی لوحوں سمیت عہد کے صندوق میں رکھ دی گئی تھی، اور بنی اسرائیل اس کو توریت کے نام سے ہی جانتے تھے۔ لیکن اس سے ان کی غفلت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ یہودیہ کے بادشاہ یوسیہ کے عہد میں جب ہیکل سلیمانی کی مرمت ہوئی تو اتفاق سے سردار کاہن یعنی ہیکل کے سجادہ نشین اور قوم کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا خلقیہ کو ایک جگہ توریت رکھی ہوئی مل گئی۔ اس نے ایک عجوبے کی طرح اسے شاہی منشی کو دیا۔ شاہی منشی نے اسے لے جا کر بادشاہ کے سامنے اس طرح پیش کیا جیسے ایک عجیب انکشاف ہوا ہے۔ ملاحظہ ہو 2 سلاطین باب 22 آیت 8 تا 13۔ یہی وجہ ہے کہ جب بخت نصر نے یروشلم فتح کیا اور ہیکل سمیت شہر کی تمام اینٹ سے اینٹ بجا دی تو بنی اسرائیل نے تورات کے وہ اصل نسخے جو ان کے ہاں طاق نسیاں پر رکھے ہوئے تھے اور بہت ہی تھوڑی تعداد میں تھے، ہمیشہ کے لیے گم کر دیے۔ پھر جب عزرا کاہن عزیر کے زمانے میں بنی اسرائیل کے بچے کچے لوگ بابل کی اسیری سے واپس یروشلم آئے اور دوبارہ بیت المقدس تعمیر ہوا تو عزرا نے اپنی قوم کے چند دوسرے بزرگوں کی مدد سے بنی اسرائیل کی پوری تاریخ مرتب کی جو اب بائبل کی پہلی 17 کتابوں پر مشتمل ہے۔ اس تاریخ کے 4 باب یعنی خروج، احبار، گنتی اور استثناء حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت پر مشتمل ہے، اور اس سیرت ہی میں تاریخ نزول کی ترتیب کے مطابق تورات کی وہ آیات بھی حسب موقع درج کر دی گئی ہیں جو عذرا اور ان کے مددگار بزرگوں کو دستیاب ہو سکیں۔ اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ تورات اصل میں ان منتشر اجزاء کا نام ہے جو سیرت موسیٰ کے اندر بکھرے ہوئے ہیں۔ ہم انہیں صرف اس علامت سے پہچان سکتے ہیں کہ اس تاریخی بیان کے دوران میں جہاں کہیں سیرت موسیٰ کا مصنف کہتا ہے خدا نے موسیٰ سے یہ فرمایا، یا موسیٰ نے کہا خداوند تمہارا خدا یہ کہتا ہے، وہاں سے تورات کا ایک جز شروع ہو جاتا ہے، اور جہاں پھر سیرت کی تقریر شروع ہو جاتی ہے وہاں وہ جز ختم ہو جاتا ہے۔ بیچ میں جہاں کہیں کوئی چیز بائبل کے مصنف نے تفسیر و تشریح کے طور پر بڑھا دی ہے، وہاں ایک آدمی کے لیے یہ تمیز کرنا سخت مشکل ہے کہ آیا یہ اصل تورات کا حصہ ہے یا شرح و تفسیر۔ البتہ جو لوگ آسمانی کتابوں میں بصیرت رکھتے ہیں وہ ایک حد تک صحت کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں کہ ان اجزاء میں کہاں کہاں تفسیری اور تشریحی اضافے شامل کر دیے گئے ہیں۔ یہودیت کی تاریخ کے حوالے سے یہ سلسلہ آپ کے لیے کس حد تک مفید ہے، ہمیں اس سے آگاہ کیجیے، اور اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے وہ اسے بھی بھیجیے، ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔